بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے شریف النفس باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی سعدیہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی، گہرے سانولے رنگ کی بھی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائیں۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کروا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن سعدیہ سے کوئی رعایت نہ برتی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری یہ کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے ہی پڑھتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی تھی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو سعدیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ شہر تو میں بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈز بما میری مہنگی کار کے پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بوسیدہ خیالات والی ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سانولی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بھیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اچھی خاصی اکھر مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو رام کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی، مجھے گھور کر بولی، کیا ہے؟ میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھیں۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی ہینا کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔
اگلے ہی دن میں اس کے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ ہنا کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ رکھ کر تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا، نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھایا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں ہنا کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا تھا۔ اچانک ایک دن ہنا کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ہنا کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں ہنا کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا تھا، میں غم و غصے کے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو ہنا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ عین اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر ہنا کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایات دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمے تھی، اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل ہنا کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس آئی تھی، ویسی ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہنا کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو، مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس بات کا بھی کیا علم شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ سانحے کے بعد ہنا بہت دل برداشتہ سی ہے۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتا ہے۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے ہنا کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں ہر کام بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں ہنا کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے ہنا کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادھا سا آدمی تھا، اسے آرام کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ہنا کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ ہنا کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ یوں میری رسائی ہنا کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ ہنا نے مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا، وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی، اور یوں راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ ہنا کا جھکاؤ بھی میری ہی طرف تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہنا کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ ہنا نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ ہنا نے شرط رکھی کہ میں جب تک سعدیہ کو طلاق نہیں دوں گا، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سعدیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، ہنا نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔
ابا اور سعدیہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ سعدیہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تسلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ لب سے خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے تانے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے پہروں روتی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ میں حنا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے سعدیہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لب سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ مجھے سعدیہ کی ڈھٹائی پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر حنا نہ ہوتی تو اب تک میں سعدیہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی حرکتیں مجھے زچ کرتیں۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد حنا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منموہنی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، چونکہ موبائل پر حنا کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں حنا کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی سعدیہ کی ڈھٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے سعدیہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے حنا کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے سعدیہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا سعدیہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب سے کوئی شکوہ نہ لئی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، میں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھیں۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہنے کی جس کی صورت سیاہ تھی، اس کا دل بہت اجلا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اس سے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے مٹھائی کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ مٹھائی تو مجھے بھی بہت پسند تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر حنا کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کروا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد حلوائی کے پاس گیا اور تازہ تازہ مٹھائی نکالنے کو کہا۔ حلوائی کی دکان سے میں مٹھائی لے کر ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے مٹھائی پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ مٹھائی سعدیہ کے سامنے رکھی اور کہا، اسے کھاؤ، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے گلاب جامن منہ میں ڈال لیا۔ برفی کا ٹکڑا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلی مٹھائی سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں سعدیہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان حائل سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حنا کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا؟ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی میں نے حنا کو پکارا، حنا حنا حنا۔ وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سمری سی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی اور حنا کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے۔ یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر حنا کے بار بار کے اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا ہی لیا۔
وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ میں نے دروازے کی اور سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہنا اس کے پاس بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ احمر جی، آپ تو فکر ہی نہ کریں، وہ گھاٹ کا الو اسد، اس کا تو میں نے پکا انتظام کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں نے مٹھائی میں اس کو زہر ڈال کر دیا ہے جس طرح وہ اپنی بیوی کو دے کر آیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم اسد ہی تو ہے۔ شکر ہے احمد، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ ہنا کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک میرا ایک خاص آدمی دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آپ کی بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی… میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا سعدیہ؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھناؤنے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں کہ نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ سعدیہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے سعدیہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور سعدیہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 9 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرائم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے سعدیہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ چپ چاپ گھر پہنچ گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے سعدیہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گناہ گار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 9 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی سعدیہ کے قدموں میں گر گیا تھا، اس سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغلگیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا اور یہ سب سعدیہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے سعدیہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن دن جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ابا کی قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔